زندہ والے بھی شخصیت ٹھیک تھی وجے میں ضرور تھوڑے ملاسا کہ تو صحیح سائڈ تے آونا ہوگا تو ضرور ملاقات کسی دیکھو اللہ تبارک و تعالی ساری کتنی تقدیر رب العزت کلام مجید کے اندر اعلان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم سونیا اعلان کر دو انہوں کو حکم فرما دو بے شک جڑی موت ہے جنہیں وہ ڈردے ہوئے بھجتے ہوئے دوڑتے ہوئے نستے ہوئے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے فانه ملاقیکم ایک بار ملاقات کر کے راسی تو حکم مل کے راسی میں وعدہ کیتا میں کہ میں ضرور حاضر تھی سکتا جیڑے جہاڑے محمد مشتاق کا وصال سے ایئرپورٹ آنے والی پروگرام آئی تو میرا ارادہ بھی ہے میں آخا بھی ہے اظہار بھی کیتا ہے کہ میں جلے واپسی سے ملاقات کی سی لیکن موت دا پیغام آ گیا موت دا پروانہ آ گیا جیڑی ملاقات دا سلسلہ آئی وہ جنازے کی صورت کے اندر بڑھ گیا ملاقات تو ہو گئی میل تک کیتا ملاقات تو کی گئی لیکن راز و نیاز میں گالی نہ تھی سکیا کوئی ایک بے کو دل دے ٹکڑے نہ سنا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر تے کروڑا حرام کا نزول فرماوے اب آپ مرنے موت ہمنی ہے کئی ویلے پیغام آ سکتے کئی ویلے سنیڑا آ سکتے کئی ویلے میسج آ سکتے مہربانی کرو مرن تو پہلے رب کوئی راضی کر گئے محمد مصطفیٰ کوئی راضی کر گئے رب راضی ہو گئے محمد مصطفیٰ راضی ہو گئے یہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر جو آخی رکھو زبان ہے نا چاہے گز باقی ہوئے چاہے 1 کلومیٹر کی زبان ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا دا اختیار جو نہیں تھا پر مرضی ہے جیتے علیہ ہو جی میں بولی ہو میرے بارے کو جاکو حضرت صاحب کے بارے کو جاکو کچھ نہیں زبان ہے جو صحیح بولی ہو لیکن قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ انتظام فرمایا رب العزت نے قبر کے اندر جڑے نتیجے بھیجن انہیں جج کرنے ججمنٹ کرنی ہے سب تو پہلے جگہ کچھ پوچھا ہوئی نا نماز نہیں روزہ نہیں سب تو پہلے عقیدے کی پرکھ ہونی قبر کے اندر ابتدام سب تو پہلے عقیدہ پوچھا ہوئی تھی پہلا سوال من رکھو تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ماں دین تیرا دین کیا ہے تیسرے سوال کے اندر ایسا حسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا کہ عقیدے کی پرکھ اتھے کی ہونی ہے تیسرا سوال ماں کنت تقول فی ھذا الرجل آج بتاؤ اس آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کانا یقولو پہ حرف مائے ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے اب مانا یہ نہیں ہوگا کہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہو ہونس کیا ہے ہون تیری کیا رائے ہے ہونس آقا کے بارے کیا عقیدہ ہے نبی مکرم کے بارے آدھار کیا ہے ہونس نہیں سوال کی میں نے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل آپ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا یہ عاشق نو کیا آدم جب سرکار قبر میں آئی تو میں قدموں پہ گروں جو فرشتے مجھے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے وقت گفتگو مکمل ہو گئی میں سیمانیت کے اندر گفتگو نہیں کر سکا وقت دامن کے اندر گنجائش نہیں میں میاں محمد بخش سرکار دے شیر جڑے کے والد صاحب پڑھ دیا میرے مرید محمد مشتاق بھی پسند کریں دیا میں صرف 2-4 شیر پڑھ کے اجازت گھنسا میاں محمد بخش سرکار فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے ویر ویران دا مان نہیں ہوندے تے ویر ویران دیاں باپ زیران دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے اچیاں لمیاں ٹالیاں تے ٹھنڈیاں جیناں چھاواں ہر شب بازاروں مل جاندیے پر نہیں ملے دیاں ماں تے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اوتھے اونے آنا کوئی جدے مونڈے کملی کالی ساری قبر کے اندر نبی مکرم آنا بلکال آتا ضرور بے ضرور آنا قبر دے چاندر ہو سی قبر دے نور ہو سی قبر دے روشنی ہو سی حضرت صاحب فرمایا اے نہیں کہ آج نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا حقیقت محمد دی پاک ہو نہیں سکتا
اتھا چاہے اللہ کوئی نہیں سکتا مظاہر جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اسائیں در محمد سجدے کرے سوں این در تورے سر سادہ چاہ کوئی نہیں سکتا عقل تیری اندھی عقل تا قصورے بشارت ہو کہ عرشا تے جا کوئی نہیں سکتا گفتگو دے دوران کہیں دل آزاری کوئی ہوئے کوئی گال اوکھی لگی ہوئے سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگا خدا واسطے معاف کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر تقریری لفظی بیانی کلامی کم علمی کے طور پہ کوئی جملہ کوئی حق کوئی گال نہ بے وجہ ہوئی ہوئے خالق کائنات تمام لوگوں کو گواہ بنا کے سچے دل میں توبہ کرے نا میری توبہ قبول و منظور فرمائے میرے ساتھی رفیق سفر صرف دو شعر نات دے پڑھ